الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صدری وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کافی دنوں سے بیان کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے جناب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کے متعلق بیان جاری اور ساری ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک دفعہ آپ کی صورت کی ولادت ہوئی، 40 سال بعد آپ کی سیرت کی ولادت ہوئی، ایک مرتبہ آپ کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا اور پھر 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ نہ آپ کے جمال کی دنیا کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اور نہ آپ کے کمال کی دنیا کوئی مثال پیش کر سکتی ہے۔ آپ کا جمال بھی بے مثال اور آپ کا کمال بھی بے مثال۔ تو اس سلسلہ کے اندر گزشتہ جمعہ پہ میں نے آپ علیہ السلام کے متعلق سیرت کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو سب سے پہلا موضوع ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عصمت انبیاء ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے، لڑکپن بھی پاک ہوتا ہے، جوانی بھی پاک ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی پاک اور نبوت ملنے کے بعد والی زندگی بھی ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے پاک اور بالکل معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد کیوں نہیں ہوتے؟ تو 3 باتیں اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تینت جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مٹی جو لی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت جنت سے لیتا ہے۔ جنت کی مٹی پاک ہوتی ہے تو اس سے جو چیز تیار ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح پاک اور صاف ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جنت الاصل ہوتے ہیں، اس لیے ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء کو ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔
اللہ ہر وقت ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا جلال سامنے ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حفاظت خداوندی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت گناہ کو انبیاء کے قریب ہی نہیں جانے دیتا، اس لیے ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلہ میں کہ انبیاء سے گناہ کس طرح نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنا ایک واقعہ خود ارشاد فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ذرا نشیب میں واقع ہے، نیچی جگہ واقع ہے۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو سارا پانی آ کر کے بیت اللہ شریف کے آس پاس جمع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، بیت اللہ شریف کے آس پاس آ کر کے پانی خوب جمع ہو گیا۔ اب دیواروں کے اندر جو سیمنٹ وغیرہ، چونا وغیرہ جس سے اینٹیں چنی گئی تھی، دیواریں بنائی گئی تھی، وہ درمیان میں سے نکل گیا، اور اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ بس ایک دوسرے کے اوپر یونٹیں جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کی جب یہ حالت ہوئی تو قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ بیت اللہ شریف کو، اللہ کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ بات مختصر کرتا جاؤں، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، یہاں پر جو آدمی بھی چندہ دے وہ خالص اپنی حلال کی کمائی کا دے۔ حالانکہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جاہل ہیں، بدو ہیں عرب کے، لیکن اس کے باوجود ان کا اعلان دیکھیے، کہنے لگے کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ہم نے تعمیر کرنا ہے، لہذا اس کے اندر جو آدمی حصہ لے، چندہ دے، وہ خالص اپنی حلال کمائی سے دے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم سود سٹا بھی کھیلتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، لوگوں کے مال بھی لوٹتے ہیں، چوری اور ڈکیتی بھی ہم کرتے ہیں، یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ سارا کا سارا حرام ہے، لیکن یہاں وہ کمائی اللہ کے گھر میں ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، خالصتاً یہاں حلال کی کمائی سے حصہ لیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی، لیکن چھ تو جاہل ہی، ایک انہوں نے یہاں پہ جاہلانہ بات بھی کی، اور دوسرا اعلان انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ جو آدمی بھی اس کی تعمیر کے کام میں حصہ لینا چاہے نا، وہ ننگا ہو کر کے آئے، ننگے ہو کر اس کی تعمیر کریں گے، کیونکہ یہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، ان میں تو ہم رات دن کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، یہ کپڑے پہن کے شراب بھی پیتے ہیں، ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں کو اتار کر کے پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر کیا لیا جائے، حصہ لیا جائے۔ یہ جہلانہ بات تھی، جہالت میں مبنی تھی یہ بات ان کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر جس جسم سے گناہ کرتے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیتے، لیکن نہیں، اعلان کیا کیا کہ یہ کپڑے اتار کر کے اس کی تعمیر شروع کی جائے۔ تعمیر کا کام شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ لڑکپن کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی، نبوت ملنے سے پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے، لوگوں نے کہا آئیے آپ بھی تعمیر کے اندر حصہ لے لیجئے، بیت اللہ شریف کی تعمیر جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ نے اس کی تعمیر میں حصہ لینا ہے نا، پھر کپڑے اتاریے، ننگے ہو کر کے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو اللہ نے میری حفاظت وہاں پہ بھی کس طرح فرمائی اس گناہ کے کام سے، اللہ اکبر۔ چنانچہ فرماتے ہیں، بات مختصر کرتا جاؤں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے برہنہ ہونے کے لیے، ننگا ہونے کے لیے یوں اپنی لنگی پہ ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ مجھے زمین کے اوپر پٹک دیا گیا۔ جس طرح کسی کو کوئی اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، اس طرح میں زمین پہ گر گیا اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، میں بے ہوش ہو گیا کہ میں کہاں پہ ہوں اور کہاں نہیں ہوں۔ چنانچہ جب مجھے افاقہ ہوا، جب مجھے ہوش آئی نا، تو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اللہ نے میری اس طرح اس ننگا ہونے والے گناہ سے کیا فرمائی؟ حفاظت فرمائی۔ تو اللہ اپنے نبیوں کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ ننگا ہونا بہت بڑا گناہ ہے، برہنہ ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ غور کیجئے اس بات پہ، اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، آج ہم اسی زمانہ سے گزر رہے ہیں، اسی وقت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اس کے اندر بہت ساری عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس بات سے بھائی محفوظ فرمائے، اس ننگا ہونے والے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناک سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک۔ اگر اس کے علاوہ اس میں سے کوئی بھی تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ ننگی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کا لباس جو ہے، عورت کا سطر جو ہے وہ سارا ہی جسم، حتیٰ کہ عورت کی تو آواز بھی سطر میں داخل ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کی آواز میں سننے نہ پائے۔ اس لیے عورت کے لیے نماز پڑھنے میں بھی یہ حکم ہے کہ چھپ چھپا کر کے خوب اچھی طرح پڑھے، بند سے بند کمرے میں جا کر کے، اندر والے کمرے میں جا کر کے کیا کرے؟ نماز ادا کرے۔ جس نے پڑھ دی ہو، جس نے پڑھنی نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا بہت ساری عورتیں ایک زمانے کے اندر ایسی آئیں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگا ہوں گی۔ عجیب بات ہے، لباس پہنا ہوا ہے پھر کیسا ننگی؟ اس کی علماء نے 3 تعبیریں بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہوگا کہ لباس پورا ہی نہ ہوگا، لباس پہنا ہوا ہوگا، گلا الگ نظر آتا ہوگا، بازو الگ نظر آتے ہوں گے، پنڈلیاں الگ نظر آتی ہوں گی، لباس مکمل اور کامل ہی نہ ہوگا۔ اس طرح وہ لباس پہننے کے باوجود ننگا نظر آئیں گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ لباس اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ جسم کا ہر حصہ اس میں سے کیا آئے گا؟ نظر آئے گا۔ اور تیسری بات کہ لباس اتنا چست اور تنگ ہوگا کہ جسم کا ہر حصہ اس میں سے کیا آئے گا؟ الگ نظر آئے گا۔ کیوں بھائی یہ تینوں باتیں آج پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ توجہ کریں، غور کریں میری اس بات پہ۔ اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آوازیں بھی نیچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لباس بھی پورے پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، آزادی دی جائے۔ اس آزادی کا رونا رویا جاتا ہے، وہ یہی آزادی ہے مادر پدر آزاد، کہ جس طرح ہماری مرضی ہو، جیسے مرضی ہم بال کٹائیں، جیسا مرضی ہم لباس پہنیں، جس کے ساتھ بے محابہ ہم گفتگو کریں، جس کے سامنے ہم ننگا ہو کر کے آتی رہیں جاتی رہیں گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے۔ تو یہ ننگا ہونا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو بات چلی تھی اللہ کے نبی کی گناہ سے حفاظت کی، تو اللہ جو ہے اپنے نبیوں کی اس طرح کیا فرماتا ہے؟ حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان
22واں سپارہ سورۃ الحشر، اس کی آیات قرآن پڑھ کر کے دیکھیے۔ میں سیرت کی بات کر رہا ہوں، سیرت کی بات۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملہ کے اندر، خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم فرمایا کہ البتہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جاگنے میں بھی، سونے میں بھی، تجارت کرنے میں بھی، زراعت کرنے میں بھی، بکریاں چرانے میں بھی، گھریلو زندگی کے اندر بھی، باہر والی زندگی کے اندر بھی، ساری زندگی کے اندر ہر انسان کے لیے ایک کامل نمونہ موجود۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے نا، دنیا کی منڈی میں وہ آدمی جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس جمع پونجی ہوگی، وہی آدمی جا کر کے منڈی میں سے سودا خرید سکے گا۔ غریب آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی منڈی کے اندر ہر آدمی جا کر کے خریدار بن سکتا ہے، مبلغ بھی، مقرر بھی، حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، کتب بھی، غوث بھی، ابدال بھی، پیر بھی، فقیر بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، جو آدمی بھی، جتنے قیامت تک انسان آئیں گے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر عملی نمونہ موجود ہے۔ بچپن کے اندر مائی حلیمہ کی بکریاں چرائی، جوان ہوئے سید الخدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ جی کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ مبلغ بنے، طائف کے بازار میں جا کر کے اللہ کے نبی کی اللہ کے توحید کا اعلان کیا، اس کی توحید کا پرچار کیا۔ اللہ اکبر۔ سارے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر عملی نمونہ موجود ہے، کوئی عمل کرنے والا ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کرے، جو کچھ تمہیں دین دے، اللہ کے احکام تمہیں دے، ان کو مضبوطی سے پکڑو، ان کو مضبوطی سے تھامو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جس چیز سے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تمہیں منع فرمائے، اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ، اور ہر معاملے کے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بساؤ، کیونکہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ بھائی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کتنے احکامات ہمیں دیے اور کتنی چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ حلال کھانے کا حکم فرمایا، حرام سے بچنے کا حکم فرمایا، انصاف کرنے کا حکم دیا، ظلم سے بچنے کا حکم دیا، ناپاک چیز سے بچنے کا حکم دیا، پاک چیز کو اپنانے کا حکم فرمایا۔ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے، گھریلو زندگی، اللہ کے نبی کی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے آس پاس بیٹھنے والے
صحابہ کے ساتھ حسن سلوک، کتنی باتیں تاریخ لکھتی ہے، تفاسیر بھری ہوئی ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہوئی، آ کر کے اللہ کا قرآن سنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ماٹو کو، اس پروگرام کو اپنے سینے سے لگایا، ان باتوں پہ عمل کیا۔ پھر اللہ نے اعلان فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ اللہ اکبر کے لوگوں، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، جنہوں نے میرے نبی کی بات پہ لبیک کہا۔ ما آتاکم الرسول، جو اللہ کے نبی نے انہیں عطا فرمایا اس کو حاصل کیا، اس کو لے لیا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو منع فرمایا اس سے وہ بچ گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت اپنائیے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہماری کامرانی ہے۔ آج ہر آدمی عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے، میں کہتا ہوں میں سچا عاشق، دوسرا کہتا ہے میں سچا عاشق رسول ہوں، لیکن کام میرے اللہ کے نبی کے طریقہ کے مطابق ایک بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت اپنائیے، طریقہ اپنائیے، سیرت پہ عمل کیجیے۔ ہر انسان کے لیے آپ کی ساری زندگی کے اندر عملی نمونہ موجود ہے۔ خواہ کوئی بکریاں چرانے والا ہے، خواہ کوئی تجارت کرنے والا ہے، خواہ کوئی زراعت کرنے والا ہے، بکریاں چرانا میرے نبی کی سیرت، تجارت کرنا میرے نبی کی سیرت، زراعت کرنا میرے نبی کی سیرت، محبت کرنا میرے نبی کی سیرت، اللہ اکبر، تقریر کرنا میرے نبی کی سیرت، تبلیغ کرنا میرے نبی کی سیرت، اللہ کی طرف دعوت دینا میرے نبی کی سیرت۔ کتنی باتیں میں آپ کو سنا، ساری چیز، ہر ایک چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ موجود ہے، اور یہی سیرت ہمارا اپنانا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہم اس طرح نماز پڑھیں، اللہ کے نبی نے جس طرح خوشی کی ہم اس طرح خوشی کریں، اللہ کے نبی نے جس طرح اللہ اکبر ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اس طرح ہم حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح روزہ رکھا اس طرح ہم روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔